السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بڑی اہم آیت ہے سمجھنے کے اعتبار سے، ساری آیت ہی ایسی ہیں لیکن میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے جہاں پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ بڑی اہم آیت ہے، ادروائز تو قرآن کریم کی تمام آیات ہی اہم ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جو نظام دین ہے، یہ جو دین کا نظام ہے، یہ ایکچولی دین کیا ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ دو قسم کے دین ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا اور ایک وہ ہوتا ہے جو انسان خود بناتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے مفاد کے لیے۔ اللہ کو تو اپنا مفاد نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو الصمد ہے، الغنی ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ وہ تو جو کچھ دیتا ہے اس میں اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کی مخلوق کی فلاح ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا جو دیا ہوتا ہے وہ انسانیت، تمام انسانیت کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں میں سے کوئی گروہ، کوئی مسلک، کسی مسلک سے ریلیٹڈ جب وہ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ تو پھر کوئی قانون یا مذہبی قانون کہہ لیں، وہ تو اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی قانون دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں، انسانوں کی، اور وہ بھی تمام انسانوں کے فائدے کے لیے، کوئی مخصوص قوم یا گروہ یا نسل کے لیے نہیں، یا مخصوص علاقے کے لیے نہیں۔ قرآن کریم کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ یونیورسل ہیں، آفاقی ہیں، تو اس کے اندر کوئی مخصوص قوم نہیں، کوئی مخصوص رنگ نہیں، نسل نہیں، سب کے لیے۔ تو یہ شروع میں یہ چیز سمجھ لیں۔ اور اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے طوعاً و کرہاً، اس کو ہم واضح کریں گے کیونکہ جو ہماری تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ان کے اندر بالکل ہی قرآن کے اور عقل و فکر کے بالکل ہی خلاف چیزیں کی گئی ہیں، تو یہاں پر ہم یہ واضح کریں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا پھر وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور نظام زندگی تلاش کرتے ہیں؟ دین کا مطلب نظام زندگی ہوتا ہے، وے آف لائف، زندگی گزارنی کیسے ہے، وے، وہ راستہ کون سا ہے، کون سا طریق ہے، کیا طریقہ ہے جس کے اوپر زندگی گزارنی، کون سا نظام ہے، اس کا کیا سسٹم ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، اس میں تو پھر حکومت بھی آ گئی، اس میں تو پھر سیاست بھی آ گئی، اس میں تو معیشت بھی آ گئی، معاشرت بھی آ گئی، سوشیالوجی، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کا دین ان سب کو گھیرے ہوئے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا پھر وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور نظام زندگی تلاش کرتے ہیں؟ کون؟ وہ جو فاسقون ہیں، بتایا تھا میں نے فاسقون کون ہوتے ہیں، جو اللہ کے حدود اور قیود جو اس نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں ان کے اندر نہیں رہتے، اپنی مرضی سے اپنے کوئی سیاسی، معاشی، معاشرتی یا معاشی نظام بناتے ہیں اور پھر لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اس میں سیاسی، اس میں معاشی، اس میں مذہبی، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ جب بھی انسان ان کو اپنے اب خود بناتا ہے اپنے عقل و فکر کی روح سے، تو وہ تو ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں، وہ یونیورسل نہیں ہو سکتے، یعنی آفاقی نہیں ہو سکتے، تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ وہ تو انہی کے لیے فائدہ مند ہے جو بنائیں گے، جو گروہ بنائے گا وہ اپنے فائدے کے لیے بنائے گا۔ تو جب آپ اللہ کے قوانین کی لمٹ سے باہر نکلیں گے، باہر نکل کے اپنے کچھ ضابطے قوانین بنائیں گے جو انسانوں سے متعلق ہیں، تو اس میں تو پھر بڑی تباہی ہے،
اس میں تو پھر ڈس انٹیگریشن ہے، انتشار، فساد۔ یہ دنیا میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے، کتاب اللہ سے اوائڈ کیا ہوا ہے اور اپنے مذہبی قوانین کو نافذ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کے قوانین ہیں۔ اپنے مذہب کو وہ دین بنا رہے ہیں۔ مذہب ہوتا ہے وہ راستہ، وہ طریق جو مذہبی پیشوا اپنے مفاد کے لیے خود وضع کرتے ہیں اور ان میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ دین اللہ ہوتا ہے اللہ کا دین، جس کے ضابطے اور قوانین اس کی کتاب کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس کا اپنا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی تمام مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے، تمام مخلوق کا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف مومنون کو ہی دیتا ہے، نو، وہ سب کو دیتا ہے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے۔ وہ تو اس کے اندر جو فلاح ہے وہ سب انسانوں کے لیے۔ اس نے جب آکسیجن بنائی تو وہ مومنون کے لیے تو صرف نہیں بنائی کہ جو مومن نہیں ہے وہ ان کا دم ہی گھٹ جائے اور وہ مر جائے۔ بیج اگنے کی جو صلاحیت ہے زمین کے اندر رکھی ہوئی، بیج کے اندر بھی اگنے کی صلاحیت اور زمین کو اگانے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہوا کہ کوئی مومن پھینکے تو وہ اگے گا اور اگر کوئی غیر مومن، کوئی کافر پھینکے تو وہ اگے گا ہی نہیں، بالکل نہیں۔ سب کے لیے ہے، پانی ہے سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی اور حرارت مومن اور کافر سب کے لیے ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دین میں اور مذہب میں۔ دین آفاقی ہوتا ہے، اس کے قوانین جو اللہ نے بنائے ہوتے ہیں تمام مخلوق کے لیے۔ مذہب ایک گروہی تعصب پر مبنی ہوتا ہے، وہ صرف ہر گروہ کا اس کے اندر اپنا مفاد ہوتا ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں اور آگے پھر ان کے جتنے بھی مسالک ہیں، سب کا اگر آپ دیکھیں غور سے، وہ ان کے پریسٹ جو ہوتے ہیں جنہوں نے وہ بنایا ہوتا ہے یا جو آگے ان کے جانشین ہوتے ہیں، اس میں انہی کا ہی مفاد ہوتا ہے۔ باقی لوگ تو ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جنت مل رہی ہے، حالانکہ ان کو جہنم مل رہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ان کی عقل و فکر کے اوپر وہ تالے ڈال دیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ ذرا سمجھیں کہ دین اور مذہب، اور پھر دین جو ہے یہ ایک ریاست کی سطح کے اوپر قائم ہوتا ہے، یہ کوئی انفرادی یا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا۔ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہوتا ہے، اس میں یوں سمجھیں ہر مذہب یا ہر مسلک کا آدمی وہ اپنے کچھ ریچولز کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن بنا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا، نہ دیکھا نہ اس کی صفات کا پتہ، اور اللہ کے ساتھ کنیکشن بنا رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن اس کی کتاب کے ذریعے سے بن سکتا ہے، اگر اس کی کتاب کے بغیر بن سکتا تو پھر یہ کتاب آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں بن سکتا اس لیے کتاب دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے نا، یعنی اپنی عاقبت سنوارنی ہے، اپنی دنیا سنوارنی ہے۔ تو یہ ہے کتاب، یہ ہے مینول، اس کو پکڑ لو، اس کے مطابق اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بناؤ۔ نہیں بناتے چونکہ وہ مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر مفاد پرستی نہیں ہوتی، اس کے اندر تو حکمران جو ہیں وہ تو اپنے لیے بھی کوئی پروٹوکول نہیں لے سکتے، اس میں تو انہیں اپنی ذات کو بھی یوں کہہ لے نفی کر کے لوگوں کی ویلفیئر کا کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا کریں گے؟ اس لیے وہ پھر ریچولز کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف نہ آئیں کہ ان کا محاسبہ کریں کہ تم نے ہماری ویلفیئر کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ پھر حکومتیں پھر ریچولز کو پروموٹ کرتی ہیں، مسٹیسزم کو، تصوف کو پروموٹ کرتی ہیں تاکہ ان کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کے مفاد میں ہوتا ہے کہ لوگ میکسیمم تصوف کی طرف جائیں، میکسیمم ریچولز کی طرف جائیں۔
یہ اس کے مفاد میں ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ کہیں حکومت سے کہ یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرو۔ وہ یہی سمجھیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں روزی دے گا، ہم کوئی ورد وظائف کریں گے، دانوں والی تسبیح پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہماری غیبی مدد ہوگی۔ ہمارا مقدمہ ہے، اس میں ہم بری ہو جائیں، وہ گر گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، درباروں پہ جا رہے ہیں، کوئی مسجدوں میں جا رہے ہیں کہ ان کو کوئی انصاف مل جائے عدالت سے، نہیں ملتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا دین کا اور مذہب کا، کیونکہ یہاں پر دین اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو غیر اللہ کی طرف سے دین آئے گا وہ دین نہیں ہوتا، وہ مذہب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دین اللہ ہے، اور یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ جو کہنا دین موسوی، دین عیسوی، دین ابراہیمی، دین محمدی بالکل غلط ہے۔ دین اللہ کا ہے، اس کے جتنے بھی ضابطے اور قوانین ہیں وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، انبیاء اس کو فارمولیٹ نہیں کرتے، یہ آرڈینڈ بائی اللہ ہوتا ہے۔ دین کے جتنے بھی ضابطے، قوانین، اصول سب اللہ کے دیے ہوتے ہیں، تو یہ دین اللہ ہوتا ہے۔ دین ابراہیمی، دین موسوی، دین عیسوی اور دین محمدی یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ دین کیا ہوتا ہے اور مذہب کیا ہوتا ہے۔ اب سمجھیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا پھر وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور نظام میں زندگی تلاش کرتے ہیں؟ اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کا بنایا ہوا، اپنے اپنے سیاسی لیڈروں کا بنایا ہوا سیاسی نظام، اور اپنے اپنے مسلک کے پیشواؤں کے بنائے ہوئے مذہبی ریچولز، کیا وہ تلاش کرتے ہیں؟ اور آگے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی اللہ کے تابع فرمان ہے۔ کیا مطلب؟ یونیورس کے اندر جو چیز بھی ہے وہ اللہ کے قوانین کے تابع ہے۔ جتنی بھی نباتات ہیں وہ اللہ نے جو قانون اس کے اندر رکھا ہے اسی کی روح سے بیج اگ رہا ہے، اسی کی روح سے بیج زمین جو ہے اس بیج کو اگا رہی ہے، اور وہ بیج جو ہے وہ بڑا ہوتا ہوتا وہ پیڑ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر اسی کا قانون ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا، اس قانون کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ بیج ڈالیں زمین میں، اگر بیج صحیح ہے، صحت مند ہے، زمین صحیح ہے، اس میں آپ نے صحیح طور پہ ہل چلایا ہے، اس کو پانی دیا ہے، زمین زرخیز ہے، تو بیج اگے گا۔ بیج ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے قانون کی وائلیشن کرے۔ تو ہر چیز کے اندر سورج، اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو روشنی ہے، سورج کی جو موومنٹ ہے، اس کا جو چلنا ہے، اس کا اپنے مدارج کے اندر سفر کرنا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا قانون اس کے اندر ہے، وہ اسی کی روح سے اپنا فنکشن پرفارم کر رہا ہے۔ ایسی چاند ہے، ایسی زمین ہے، اس کی زمین کی جو گردش ہے، اس کی جو مقناطیسی قوت ہے، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے، اس کے اندر اللہ کے قوانین ہی تو ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہر چیز میں اللہ کا قانون ہے، اور وہ اس کی روح سے اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے۔ کسی کے اندر کفر کا ذرا سا بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ آگے سے انکار کر دے۔ تو یہ چیز تو اس کے اندر کہی جا رہی ہے وَلَهُ أَسْلَمَ، کہ وہ تابع فرمان ہے۔ اب سمجھ آئے گی کہ اسلمہ کے معنی کیا ہے۔ یہیں سے اسلام ہے اور یہیں سے مسلم ہے، یعنی اللہ کے قوانین کے تابع ہو جانا۔ اگر نہیں ہے تو آپ کہتے رہے میں مسلم ہوں، میرا نام محمد اسلام ہے، آپ کہتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زبانی دعویٰ ہے آپ کا۔ جب تک آپ اللہ کے قوانین کے سامنے نہیں جھکتے، ان کو فالو نہیں کرتے، اپنے مذہبی اپنے مسالک کی جو چیزیں ان کے اوپر ہیں، تو پھر آپ مسلم نہیں ہیں۔ آپ کا اپنا ایک دعویٰ ہے، آپ کا جو مذہب ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو آپ اس فقہ یا اس مسلک سے آپ کا تعلق ہے
اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ کریں گے ان کا اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہے، وہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ اسلم آپ نے سمجھا، کائنات میں سماوات والارض یعنی کائنات کی بلندیاں، یہ آسمان کا مطلب بلندیاں ہوتا ہے، سماوات آسمان کی جمع ہے، یہ بلندیاں اور یہ جو پستی، یہ جو زمین، سب میں اللہ کے قوانین ہیں اور انہی کی روح سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب قرآن کریم 2 لفظ کہتا ہے، طوعاً و کرہاً۔ یہ جو اسلم ہے اس کے اندر آ رہی ہیں 2 چیزیں، طوعاً و کرہاً، 2 چیزیں آ گئی۔ تو اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا، اس کے اندر 2 چیزیں جو طوعاً و کرہاً ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا، کیونکہ تفسیر اور تراجم بالکل قرآن کے الٹ ہے، برعکس ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ کہتا ہے کہ حالانکہ جو کوئی بھی آسمان و زمین میں ہے سب اسی اللہ کے تابع فرمان ہے، طوعاً وکرہاً۔ اب ہم بتائیں گے کہ طوعاً کیا ہوتا ہے۔ دل کی رضامندی کے ساتھ اطاعت، یہ ہوتی ہے طوعاً، اسی کے اندر ہے اطاعت۔ عربی میں طاعت النخل بولتے ہیں، جو کھجور خود پک کر گر جائے، یعنی اس کو توڑنا نہ پڑے، خود پکے اور خود ہی گر جائے، اپنی رضامندی کے ساتھ خود ہی گر جائے۔ ایسے انسان، اس کے اوپر جبر نہ کیا جائے، وہ خود اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ، اپنے دل کے ارادے کے ساتھ، دماغ کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر اپنی مرضی سے، اپنے شعور سے دین کے ضابطوں کو مانے اور ان کے اوپر عمل کرے، یہ اسلمہ ہو جائے گا۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ طوعاً کی، یعنی یہ جو تابع فرمان ہونا ہے یہ ہے طوعاً، یعنی اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ وہ اطاعت کر رہا ہے، یہ طوعاً میں آ گیا۔ آفاق میں ہر مادی چیز اللہ کے قوانین کی اطاعت کر رہی ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو سورج کی مثال دی، چاند کی مثال دی، نباتات کی مثال دی، زمین کی وہ جو کش ثقل ہے اس کی مثال دی۔ تو یہ جتنی بھی یہ سمندر، آگے پھر ان سے بارش، یہ سارے طوعاً، اس کے اندر طوعاً ہے، یعنی کائنات کی ہر مادی چیز اللہ کے قانون کی اطاعت کر رہی۔ ایک پانی کو آپ اگر بوائل کرنا چاہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ 30 سینٹی گریڈ کے اوپر بوائلنگ نہیں کرے گا، نہیں کھولے گا، وہ 100 ڈگری کے اوپر جا کر وہ بوائل کرے گا۔ پانی کو جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں کہ وہ 50 سینٹی گریڈ کے اوپر آئس بن جائے، فریز ہو جائے، نہیں ہوگا، وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جا کر فریز ہوگا۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، آپ ان کو چینج بھی کرنا چاہیں نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر جو اللہ نے قوانین رکھے ہیں وہ انہی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کے تحت وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا۔ تو یہ طوعاً ہے، اس کے اندر طوعاً کا عمل ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جو بھی اللہ نے قانون رکھا ہے وہ چیز اس کے مطابق اپنا فنکشن کر رہی ہے۔ اسی طرح تمام انسانوں کو بھی اللہ کے طبعی قوانین کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ کے طبعی قوانین کی اطاعت کرنی پڑتی۔ کیسے؟ آپ نے پانی کو بھاپ بنانا ہے تو آپ پہلے اس کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر لے کے جائیں گے تو وہ بھاپ بنے گا، پھر آپ کو بھاپ ملے گی پانی کی۔ ایسے نہیں کہ فریزنگ حالت میں بھاپ مل جائے، نہیں ملے گی۔ تو یہ یعنی ان کو بھی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، جب تک پانی نہیں پئیں گے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، یہ اللہ کا قانون ہے، آپ مجبور ہیں اس کی اطاعت کرنے کے اوپر۔ یعنی آپ اپنے تقاضے، اپنی ضرورت سے مجبور ہیں، اللہ نے نہیں آپ کو مجبور کیا، اس نے تو قانون رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہیں، یعنی انسان بھی ان کو جب تک ان کی اطاعت نہیں کرتے تو وہ ان سے کام نہیں لے سکتے۔ تو تمام انسانوں کو بھی اللہ کے فزیکل لاز کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے مثالوں سے آپ کو سمجھایا۔ پیاس لگی ہے، پانی پینا پڑے گا۔ پانی کے اندر پیاس بجھانے کے جو خواص رکھے گئے ہیں وہ تو آپ کو چاہیے،
اس کے لیے تو پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا، پانی پینا پڑے گا، تب جا کر آپ کی پیاس بجھے گی۔ اگر آپ نہیں یہ کریں گے، اس کی وائلیشن کریں گے، پانی نہیں پئیں گے، تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی نا، اس سے موت واقع ہو جائے گی۔ شروع میں تڑپیں گے اور نہیں ملے گا تو موت بھی واقع ہو جائے گی۔ یہ چیز ہے۔ سانس جو ہے، آکسیجن چاہیے نا، آپ آکسیجن بند کر دیں، کسی کی ناک اور منہ بند کر دیں کچھ دیر کے لیے، موت واقع ہو جائے گی۔ تو مجبور ہیں آپ اللہ کے قوانین جو دیے ہیں ان کی روح سے ہی آپ اپنی زندگی کا نظام چلا سکتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک سانس اللہ کے قانون کی روح سے چل رہی ہے، جب بھی اس کی وائلیشن کریں گے موت واقع ہو جائے گی۔ یہ ہے توأن۔ تو توأن کیا ہے؟ یعنی وہ جتنا بھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کے اندر جتنا عمل ہو رہا ہے زندگی کا، یہ سارا توأن کے تحت ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اگر آپ اس کو بند کریں گے موت واقع ہو جائے گی۔ اور آگے کیا ہے؟ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی، تیسری ہے یہ تو ہوگی نا، یہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا، اور آگے ہے اختیار اور ارادے کی بات۔ تیسرے نمبر پہ مومنین اپنی رضامندی سے اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے رضامندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ہے اصل توأن۔ وہاں پر تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مومن اپنی رضامندی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر، اپنی عقل و بصیرت اور شعور کے ساتھ، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اللہ کے اخلاقی قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک سائن کریں تو ہمیں 2 لاکھ روپے رشوت مل جائے گی، نہیں لیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے توأن، کہ فائدہ ہونے کے باوجود بھی، ظاہری فائدہ ہونے کے باوجود بھی، وقتی فائدہ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ چاہیں تو کسی کو، ان کے پاس طاقت ہے، کسی انسان کے پاس طاقت ہے تو وہ چاہے تو کسی کے ساتھ ظلم بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ کسی کے پاس دولت ہے، وہ چاہے تو ساری کی ساری اپنے اوپر خرچ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو برا نہیں کہے گی، اس کو پکڑے گی نہیں۔ لیکن اگر وہ شخص اپنی ضرورت سے زائد لوگوں کی ضرورت کے اوپر خرچ کر دے، ان کی تعلیم کے اوپر یا ان کی کسی ضرورت کے اوپر، تو یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے دل کے ارادے سے یہ اچھا کام کیا۔ تو یہ اخلاقی قوانین ہے نا۔ گالی دے سکتا ہے کوئی طاقتور کسی کمزور کو، تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ایسا کرتا تو یہ اخلاقی قوانین کی پابندی کر رہا ہے، توأن، یعنی اپنے ارادے اختیار کے ساتھ اطاعت کر رہا ہے۔ تو یہ توأن کے اندر آتا ہے۔ میں نے یہاں پر تینوں مثالیں آپ کو، تینوں کیٹیگری بتائی ہیں توأن کی، اور ان مثالوں کے ساتھ سمجھائیں۔ اور آگے آ جاتا ہے کرہن۔ کرہن کا مطلب ہوتا ہے مجبوراً جھکنا۔ فاسقین زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اللہ کے اخلاقی قوانین کے سامنے جھکتے ہیں، مجبور ہو کر۔ جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں مجبوراً جھکتے ہیں، ویسے نہیں جھکتے کیونکہ وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ اللہ کے جو قانون کا دائرہ ہوتا ہے، جو حدود ہوتی ہیں، اس سے نکلے ہوتے ہیں اور اپنی مفاد پرستی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فاسقون کون ہوتے ہیں۔ جب ان کے اوپر زمانے کے تقاضے پریشر ڈالتے ہیں تو وہ پھر مجبوراً وہ صحیح کام کرتے ہیں۔ تو یہ کرہن کے اندر آ جاتا، بڑی کراہت ہوتی ہے ان کو، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں خواتین کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی کہ یہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی۔ اب یہ اللہ کا قانون نہیں تھا، وہاں کے جو ریلیجس جو علماء تھے انہوں نے اپنے مردوں کی اجارہ داری کے لیے قانون بنایا، عورتوں کو دبانے کے لیے، مردوں کو عورتوں کے اوپر وہ غالب کرنے کے لیے۔ اب جب زمانے کے تقاضے آئے، پریشر آئے، تو ان کو مجبور ہونا پڑا، تو انہوں نے اب اجازت دے دی۔ اب ان کی شریعت بدل گئی، کیونکہ یہ ان کی بنائی ہوئی تھی، اللہ کی شریعت نہیں تھی، یہ اللہ کا دین نہیں تھا، یہ اس کا قانون نہیں تھا، تو بدل گیا نا۔ ایسے یہ ایک مثال ہے، ایسے بہت ساری مثال ہیں، اور یہ سعودی عرب سے آپ کو مل جائے گی، یا جو مسلم کنٹریز ہیں، مذہبی ملک ہیں، انہوں نے کوئی مذہبی قوانین بنائے، کتنے بنائے، لیکن آج کہاں ہیں وہ قوانین؟
ختم ہو گئے۔ وہ فتوے جو پہلے دیتے تھے کہ سپیکر میں شیطان بولتا، اب کدھر گئے وہ فتوے؟ وہ تو خود بولتے ہیں، سب سے زیادہ وہی بولتے ہیں۔ اگر وہ بند کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے دین میں مداخلت ہے، ہمارے مذہب میں مداخلت ہے، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو شروع میں یہ کہتے تھے کہ اس میں شیطان بولتا ہے۔ وہ فتوے کہاں بھی گئے؟ یعنی وہ خود ہی بیک آؤٹ ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زمانے کے جو تقاضے ہوتے ہیں یہ مجبور کرتے ہیں، اور وہ جب اس کے اوپر آتے ہیں تو مجبوراً آتے ہیں، مجبوری سے آتے ہیں۔ تو میں نے مثالوں سے سمجھایا کہ وکرہن کیا ہوتا ہے۔ تو فاسقین زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر ان اخلاقی قوانین کے سامنے جھکتے ہیں، کراہت کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں۔ دل کی رضامندی کے ساتھ جھکے تو وہ توّن ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ آئی توّن اور کرہن میں کیا فرق ہے اور ان کی میننگ کیا ہے؟ اور اس آیت کا اختتام بڑے زبردست الفاظ پہ ہو رہا ہے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کے قانون کی طرف وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ یہ ہے جی، میں نے آپ کو بتایا آیت کے آخر میں اس کو سم اپ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سم اپ کہ جو مرضی کر لو، توّن کرو، کرہن کرو، دل کی رضامندی سے کرو، کراہت کے ساتھ کرو، لیکن تمہیں اللہ کے قوانین کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ جیسے یہ پلٹے ہیں نا، اب عورتوں کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے قانون کی طرف پلٹے۔ اللہ کا قانون ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو انسان سمجھا جائے، جو آزادی مردوں کی ہے وہی خواتین کی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں قرآن کریم کا اصول، ثم تتفکروا۔ اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔